میں نے کہا کہ آپ کہنے لگی ہیں کہ اب ڈی جی پلاک تو ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ تو میں کہنے لگی تھی میں جن ہوں، پری ہوں. ہاں تو کھانا مجھے پکانے کا بڑا شوق ہے ویسے. ہاں یہ فون ہے میرے ہاتھ میں. اچھا ہاں تم مجھے بڑی لاڈلی ہو لیکن اتنی نہیں ہو. اچھا ہاں تو بہت لاڈلی ہو ویسے، اب بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھا یہ کپڑے بھی ہیں پہنے میں، بہت اچھا کمبینیشن ہے. تو میں کھانا مجھے بہت اچھا پکانا آتا ہے، میں بہت اچھی کوک ہوں. ہاں بالکل، آپ کسی دن آنا، لیکن میں گھر ملوں گی تو ہوگی نا. اچھا ایک دور تھا کہ مجھے نا بڑی دعوتیں کرنے کا شوق تھا، اور میں آفس میں بھی کھانا پکا کھلاتی تھی کافی زیادہ. تو یہ آپ کو پتہ ہے کھانا کھلانا یہ بھی کہ صوفیوں کا وتیرہ ہے، اور میری پی ایچ ڈی بھی صوفیزم پہ ہے. تو پھر اب اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب وہ تھوڑا کم ہو گیا، لیکن میں انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ اس کو شروع کروں گی. اور میں ابھی بھی اتوار کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ناشتہ خود بناؤں، اور لنچ یا ڈنر خود بناؤں. اور مجھے ریسپیز میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں آتی ہیں، تو میں کافی تجربے بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ میرے کامیاب رہتے ہیں. اچھا بیوٹی ٹپس کے حوالے سے کوئی تجربے کرتی ہیں گھر میں، کوئی ماسک ٹرائی نو کر لیا کبھی کچھ؟ ناٹ ایٹ آل، ایسی وہ ٹپس دیتے ہیں نا، نیور. نو مجھے تو رنگ گورا اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ میری جلد مجھے سانولا رنگ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، سوٹ کرتا ہے. اور ویسے بھی رنگ، خوبصورتی کا تعلق رنگ سے نہیں ہوتا، آپ کے چہرے پہ نظر آنے والی جھلک ہوتی ہے جو آپ کی باطن کی کو کر رہی ہوتی ہے ظاہر. اگر آپ کے اندر بدصورتی ہے نا تو آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہو، آپ کے نین نقش کتنے پیارے ہوں، آپ کتنے جوان ہوں، لیکن آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے. آپ کے باطن کا دریا جو ہے نا، اس میں اگر نور ہے تو پھر آپ دیکھیں، آپ حبشی کسی بچے کو دیکھ لیں جب وہ مسکراتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے ایک بنایا ہوا نا کہ رنگ گورا کرنے والے اشتہار اور کریمیں اور یہ اور وہ، یہ بڑا عجیب ہے کہ خدا نے ہمیں جس طرح کا پیدا کیا ہے وہ اس کی ہمیں اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کو بچا کے رکھیں. کیونکہ ہم اپنی غذاؤں سے اپنے آپ کو چربی کا ڈھیر بنا لیتے ہیں. خدا نے تو ہمیں ایک متناسب جسم دیا نا، لیکن ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس سے غلاظت ہمارے اندر بھی جمع ہو جاتی ہے اور باہر بھی. اس کو صاف کرنا ضروری ہے، اور باقی جو اس نے بنایا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے انسان بنایا اور اچھا بنایا. صوفیزم میں پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے بھی اتنی ملنگ ٹائپ تھی یا بعد میں؟ نہیں، میں کوئی ارادتاً صوفیزم کی طرف نہیں گئی تھی، کہ تو مجھے خدا نے مزاج نہیں، میرے مطلب ہے کہ یہ میگنیٹ ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کے اندر خدا کی روح ہے، تو اتنا سا صوفیزم آپ کے اندر بھی ہوگا، اتنا سا اس بچے کے اندر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ایسی روحیں ہوتی ہیں جس میں وہ کچھ زیادہ ڈال دیتا ہے میگنیٹ رب، اور ان کو پھر اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا روحانی طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں، وسیلے باندھے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر سے گواہیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو میں نے جب میرا خیال ہے کہ یہ آغاز کیا تھا تو میں نے نہ کوئی کتابیں پڑھی تھیں، مجھے اندر سے گواہیاں ایسی ملی کہ میں اس طرف چلی گئی اور میں نے کام کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بنیادی طور پر جو ہے نا وہ تصوف کی ایک طالب علم ہوں، اور رب سے میرا ایک خاص ناطہ ہے، کنیکشن ہے، تار ہے نا، یہ جس طرح آپ نے تار اس میں جوڑی ہے تو روشنی ہوئی ہے، تو یہ تار جڑی ہوئی ہے، اور ہر بندہ چاہے تو وہ تار جوڑ کر روشنی حاصل کر سکتا ہے. لیکن کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو روشنی صرف اپنے لیے نہیں، روشنی بانٹنی بھی ہوتی ہے، یعنی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پھر وہ روشنی تقسیم بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، علم کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے. کچھ کو مال اللہ عطا کرتا ہے، کچھ کو علم عطا کرتا ہے، روحانیت عطا کرتا ہے. تو یہ اس کا نظام ہے. اگر سب کو ایک جیسے انٹلیکچوئل بنا دیتا تو یہ کائنات کیسے چلتی؟ ٹھیک ہے، تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیل بجانا ہے تو ان کو آنا ہے اور اسی میں خوش ہیں، وہ ان کو آپ بڑا کام دیں گے وہ نہیں کر سکیں، کیونکہ رب نے ان کو اسی طرح کا بنایا ہوا. ڈرامہ ہر کوئی دیکھتا ہے، فلم ادب سے ہر کوئی جڑا ہوا ہے. آپ کا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے؟ میں ویسے جو ہے نا ڈرامے بڑے دیکھتی ہوں، مطلب میں اس جنریشن سے ہوں نا جو پی ٹی وی کا ڈرامہ 8 بجے والا دیکھ کے سوتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے. کہ وہ ہمارے دور میں تو اتنی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی تھی نا، کہ چینل نہیں ہوتے تھے، ایک چینل تھا اس پہ اتنے 5 بجے کھلنا، پتہ نہیں کتنے بجے کھلتا آتا تھا، اور وہ کارٹون دیکھنے اور یہ ریڈیو سننا اور سارا. اس لیے مجھے ابھی تک وہ عادت ہے، میں ڈرامہ دیکھتی ہوں. اور آج کل مختلف ڈرامے ہیں، میں سارے دیکھ رہی ہوں تقریباً، مجھے اچھے لگتے ہیں. ہاں جو مطلب اب میں کسی ایک ڈرامے کا نام نہیں لیتا نا چاہتی.
हाँ फेवरेट अदाकार, अच्छा कई अदाकार नए ऐसे हैं जिनके मुझे नाम इतने नहीं आते, लेकिन वो ड्रामा बहुत ही, आजकल एक लड़का है बस तुम हो, आपने देखा मेरे पास तुम हो, जिसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक हो जाया करती थी सब लोग। ये उनका अपना जो है हमारे खलील साहब। जी अच्छा मैंने नहीं ड्रामा देखा था, लेकिन जब आखिरी किस्त लगी थी ना तो फिर उसके बाद मैंने वो आखिरी किस्त देखी, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने देख ली थी, है ना। हाँ क्योंकि मैं वो बाय चांस मैं ड्रामा नहीं देख सकी, लेकिन फिर मैंने देखा तो अच्छा अच्छे डायलॉग उसमें लिखे हुए हैं। सुब्रा जी, आप बहुत अच्छी शायरा हैं, क्या मुस्तकबिल देखती हैं किताबों का, क्योंकि किताबें डिजिटल उस पर कन्वर्ट हो रही हैं, तो किताबों के हवाले से आप परेशान ना हो, पहले ये सिकड़ा पढ़ने हैं मतलब है कि ये सवाल जब आप लोग पूछते हैं ना, कोई भी मुझे पूछता है तो मैं हैरान होती हूँ कि हमारी कौम पहले कोई इतनी मुतालिया करने वाली कौम नहीं है कि जो आप जापान में या इंग्लैंड में जाते हैं तो लोग ट्रेनों में किताबें पकड़े बैठे होते हैं जहाज़ों में, तो हमारी तो पहले लाइब्रेरियाँ वीरान है, तो अभी इससे कितनी और हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि डिजिटल से हमारे बच्चे जो हैं वो शायद कुछ ज़्यादा पढ़ लें, ये फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल किताब की अहमियत रहेगी, क्योंकि जब तक हमारी नस्ल के लोग किताब से जुड़े हुए हैं, मैं तो डिजिटल पे नहीं पढ़ सकती ना, मुझे जो किताब पढ़ते हुए एक रूहानी और सुरूर हासिल होता है, क्योंकि तहय्युल में मैं अगर बगदाद के बारे में किताब पढ़ी हूँ तो बगदाद की गलियों में फिर रही होती हूँ, वो आपको जब कंप्यूटर पे जो हिलते हुए लफ्ज़ हैं उसमें आप तखय्युल में नहीं खो सकते।